مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یوکرین تنازع پر روس اور مغربی ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ۔ روسی صدر نے جلتی پر تیل چھڑک دیا۔ مشرقی یوکرین میں باغیوں کے زیر کنٹرول 2 علاقوں کو آزاد ریاستیں تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈونیسک اور لوہانسک میں فوج بھیجنے کا حکم۔ صدر پیوٹن نے یوکرین کو بھی خبردار کر دیا، کہا فوجی کارروائی سے باز رہیں ورنہ خون خرابی کی ذمہ داری اس پر عائد ہوگی۔ ڈونیسک اور لوہانسک کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے پر امریکہ کا سخت رد عمل۔ صدر جو بائیڈن نے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں کے ساتھ تجارت پر پابندی عائد کر دی۔ یورپی یونین نے بھی سخت معاشی پابندیوں کا عندیہ دے دیا۔ فرانس اور جرمنی کا اظہار تشویش۔ برطانیہ نے روسی صدر کے فیصلے کو عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ بورس جانسن کہتے ہیں فیصلہ بتا رہا ہے کہ حالات درست سمت کی طرف نہیں جا رہے۔ روسی صدر کے فیصلے نے مہنگائی کے ستائے عوام کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ WTI کروڈ $94 اور برنٹ کروڈ $97.13 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ قدرتی گیس اور ہیٹنگ آئل بھی مہنگا ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان روسی صدر کی دعوت پر کل ماسکو پہنچیں گے۔ 2 روزہ دورے میں توانائی کے شعبے میں تعاون سمیت باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ اسلاموفوبیا اور افغانستان کی صورتحال سمیت اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے سے دوستانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ عالمی سب میرین کیبل میں پاکستانی سمندری حدود سے 400 کلومیٹر دور فالٹ آ گیا۔ ترجمان PTA کے مطابق فالٹ کے باعث پاکستان میں انٹرنیٹ سروس متاثر۔ ترجمان PTA کے مطابق ٹرانس ورلڈ کیبل کے صارفین کو سروس میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاک فوج کا ایک اور جوان وطن پر قربان۔ کوہلوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران کیپٹن حیدر عباس شہید۔ نماز جنازہ کراچی میں ادا کی گئی۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید، جوانوں اور لواحقین کی شرکت۔ مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ حکومت کے خلاف فائنل راؤنڈ کی تیاری۔ سر جوڑ کر بیٹھے مولانا اور زرداری۔ تحریک عدم اعتماد کب لانی ہے، کیسے کامیاب بنانی ہے، اپوزیشن کے بڑوں میں اہم مشاورت۔ لانگ مارچ پر بھی بات ہوئی۔ شہباز شریف اور آصف زرداری کے درمیان دوسری بیٹھک آج بلاول ہاؤس میں لگے گی۔ مفاہمت کے بادشاہ کل امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات کریں گے۔ ان کا پارلیمان میں میجورٹی ہے، اکثریت ہے، اور ان کا حق ہوگا کہ وہ اپنا وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کرے جب انشاءاللہ تعالی اپوزیشن کامیاب ہو۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اپوزیشن ابھی تک طے نہ کر سکی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں اسمبلی میں نون لیگ کی اکثریت ہے، کامیابی کی صورت میں عبوری وزیر اعظم ان کا ہوگا۔ شاہد خاقان بولے تحریک کامیاب ہوئی تو عبوری وزیر اعظم نہیں، اسمبلی ہی تحلیل ہو جائے گی۔ عبوری وزیر اعظم کی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی تو آپ نے وہی بنانا ہے نا، نو کانفیڈنس کے بعد 60 روز کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ نو کانفیڈنس کے اگلے دن اسمبلیاں توڑ دیں گے، اسمبلی خود ٹوٹ، جب آپ کانفیڈنس کا ووٹ نہیں لیں گے اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو لانے دو، گھبرانا نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ترجمانوں کے اجلاس میں آل از ویل کا پیغام۔ پیکا آرڈیننس پر تنقید مسترد۔ ذاتی کردار کشی کی مہم پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی۔ ملزمان کے خلاف پاکستان اور برطانیہ میں بیک وقت قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ تجزیہ کار محسن بیگ کے گھر چھاپے کا معاملہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ٹی وی شو پر پیکا قانون کیسے لاگو ہو گیا، کتاب کا حوالہ دینا فحش بات کیسے ہو گئی، وزیر کی شکایت پر سب ضابطے چھوڑ دیے، کیا ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے؟ FIA کا کام کسی کی ذاتی ساکھ کی حفاظت کرنا نہیں۔
सिंध सरकार का कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला। वजीर आला सिंध ने थानेदारों को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, जराइम बढ़ गए हैं, पुलिस और रेंजर्स सड़कों पर नजर नहीं आती। कुछ भी करें, हमें नताइज चाहिए। जो इस वक्त मुल्क की माशी हालात, उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और पूरे पाकिस्तान में, कराची में हाईलाइट भी ज्यादा होता है। अतहर मतीन की शहादत का 5वां दिन, हुक्मरानों के बड़े बड़े दावे। वज़ीर आला ने फिर लीड मिलने की तसल्ली दी, मगर कातिल हाथ ना आ सके। सहाफती तंजीमों का आज दोपहर 2 बजे कराची पुलिस ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान। बुध को सिंध असेंबली के बाहर धरना होगा। सहाफियों ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। लाहौर के इलाके मिस्र शाह में बहन भाई करंट लगने से जान बहक। 9 साला हमजा खिड़की से लोहे का पाइप निकाल रहा था, तारों से टकरा गया। 3 साला नूर भी जद में आई। दोनों को बचाने के लिए आने वाली बहन मुतासर। सरगोदा से अगवा की गई 151 लड़कियां बाजियाब कराए जाने का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट का इजहार तशवीश। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा, छोटे से इलाके से 151 लड़कियों का अगवा पुलिस की नाअहली और नाकामी है। IG को बाकी मुखबियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई का हुक्म। मुल्क में कोरोना के नए केसेस में नुमाया कमी। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 38,139 टेस्ट किए गए। 961 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.51% रही। पहले से जेरे इलाज 13 मरीज इंतकाल कर गए, जबकि 1261 मरीज ICU में जेरे इलाज हैं। बल्दियाती तरमीमी बिल पर सियासी जमातों से मुआहदों पर अमल का आगाज। सिंध काबीना ने सूबाई फाइनेंस कमीशन के क़याम और मेयर कराची को चेयरमैन वाटर बोर्ड बनाने की मंजूरी दे दी। मेयर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का गवर्निंग बॉडी मेंबर भी होगा। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान का सिंध हुकूमत के फैसलों का खैर मकदम। जमात इस्लामी के साथ किए गए मुआहदों में से एक मुआहदे को पूरा किया है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन है, आज काबीना ने उसका अप्रूवल दिया है। मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। समा के सेगमेंट बोलो झंग ने बेग कॉलोनी के रिहायशियों की मुश्किल आसान कर दी। मलिक इलियास की फरियाद सुन ली गई। खुले मैन होल्स के ढक्कन लगने लगे। सिवरेज का गंदा पानी भी गलियों से साफ हो गया। और मौसम की अंगड़ाई। आज से आंधियों, तूफानी बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान के रास्ते दाखिल हो गया। जनूबी पंजाब और सिंध में भी तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश की पेशगोई। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी।